اچھا، یہ جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ماشاءاللہ بڑا یہ خوبصورت جملہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو یہ سمجھانا بھی تو بڑا مشکل ہے نا. بلکہ پتہ نہیں کسی نے کہا تھا کہ جی ہمیں اس چیز پہ مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ تعویذ دھاگے اور بابوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. تو یہ کہاں دماغ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے؟ اگر یہی کرائٹیریا ہے تو سب سے بڑا بزرگ تو وہ ہونا چاہیے جس کے پاس ٹنڈولکر جاتا تھا اور اس نے کرکٹ کی دنیا میں وہ ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ مجھے مستقبل قریب کیا مستقبل بعید میں بھی یہ ریکارڈ ٹوٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو وہ تو کہتا ہے میں مندر جاتا تھا. تو پھر بہتر یہ ہے کہ انضمام الحق صاحب جو گلے میں تعویذ لٹکایا کرتے تھے اس کی بجائے ان کو کسی مندر میں لے جائیں. یوراج سنگھ نے فاسٹ بالر کو 1 اوور میں دھمکی دے کے 6 بالوں پہ 6 چھکے مارے ہیں. آپ کے سارے بیٹسمین مل کے یہ کام کر کے بتائیں تو پھر تو سکھ ہو جانا چاہیے. یہ کون سا کرائٹیریا ہے؟ یہ علم کی دنیا ہے. یہاں پہ علمی بات ہونی چاہیے. رہ گیا ٹھیک ہونا، میرے بھائی امیونٹی سسٹم اللہ نے رکھا ہے. جانور کس سے جا کے دوائی لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. انسان خود بخود ریکور کرتا ہے. اللہ کے بندوں، آج سے 100 سال پہلے جس بیماری میں 5 کروڑ انسان مر گئے تھے وہ آج سب سے معمولی بیماری ہے. کون سی؟ نزلہ زکام. نزلہ زکام، ٹھیک ہے نا. آج کسی کو بخار ہو، کہتے نہیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں، نزلہ زکام ہے. جی جی بالکل. جی اس وائرل ڈیزیز کی وجہ سے 5 کروڑ بندہ یورپ میں مر گیا تھا. بالکل. تو آج یہ ہماری زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے تو ہم تو خود بخود ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس کے ذریعے کچھ ہوتا ہے. وہ نیچرل پیس میں ہونا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب بھی پریگنینسی کا وقت قریب آیا تو انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین نے عورتوں کو ابھارا کہ فلاں بابا جی کے پاس جاؤ، لیکن ان کے خاوند نے منع کیا. اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ مہینے بعد ویسی پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو گئی، وہ اس بابے کے کھاتے میں ڈال جانی تھی. میرے اپنے خاندان میں ایسے واقعات موجود ہیں. اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہے. سورہ شورا کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. نبی الاسلام کی بھی تو ایک ہی بیوی سے اولاد ہوئی ہے نا، یا ایک ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. باقی تو آپ کی ساری بیویاں جو ہیں وہ بے اولاد تھیں. کیا سیدہ عائشہ کی تمنا نہیں تھی کہ انہوں نے حضور کی وفات کے بعد 47 سال تک اس حجرے میں زندہ رہی ہیں؟ آپ اس عورت کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اپنے خاوند کے بعد نہ تو شادی کر سکتی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے کہ جس کے سہارے وہ زندگی گزارے، اور وہ 47 سال ایک حجرے میں رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بیٹا یا بیٹی ان کو دے دیتے کہ ان کا دل لگا رہتا، لیکن نہیں. تو اگر یہ پروفٹ کی بیویوں کا حال ہے تو پھر ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. کن بابوں کو لے کے پھر پریکٹیکلی ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں نا. یہ اگر دعویٰ کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں نا. بے شک. لائیں کوئی بابا جو بغیر باپ کے کوئی اولاد پیدا کر کے بتائے، پھر ہم مانیں گے. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. بات کی باتیں کرتے ہیں نا، مثالیں تو پیغمبروں کی دیتے ہیں اور آگے فلنگ دی بلینکس جو وہ اپنے بزرگوں کے ذریعے کرتے ہیں. پیغمبروں کا جو ٹائٹل ہے وہ پیغمبروں کے ساتھ رہنے دیں، باقی سب نان پروفٹ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بابے سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ آج کا بابا. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی اگر کسی کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے ایکسیپٹیبل نہیں. میں ایک مثال دے دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھ کے نعت اشعار پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر وہاں سے گزرے. انہوں نے صرف انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا کہ مسجد میں شاعری ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ دیکھ. اب دیکھیں حضرت عمر کا کتنا رو، امیر المومنین، اور بات کوئی نہیں کی ہے. انہوں نے صرف دیکھنے کو بھی مائنڈ کیا. انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں انہیں بھی نعت اشعار سناتا تھا. اللہ. حضرت عمر ایک دم ہل گئے نا. ان کا اپنا گواہ پیش کرو. ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی الاسلام نہ صرف نعت اشعار سنتے تھے بلکہ آپ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ جو قرآن میں ہے. تو حضرت عمر وہاں سے خاموش ہو کے چلے گئے. یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. انہوں نے بھی آگے سے نہیں کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کو پتا تھا یہ سب کچھ نبی الاسلام کے بعد سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف پروٹوکول پروفٹ کا ہے. جس کا نام کلمے میں آتا ہے نا یہ پروٹوکول اس کا ہے. تو کلمے میں نہ ابو بکر رسول اللہ آتا ہے، نہ عمر رسول اللہ، نہ علی رسول اللہ آتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.